رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم علماء کرام، مشائخ عظام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، معزز مہمانان گرامی قدر اور لائق صد تعظیم معزز خواتین و حضرات اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم تحریک منہاج القرآن کامرا کے زیر اہتمام اس عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اس عظیم بزم کے انعقاد پر میں تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورم منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو صد بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن میلاد کے سلسلہ میں اس عظیم کانفرنس کا انعقاد کیا۔ آج کی اس مبارک نشست میں قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، اور پھر فرمایا میرا شکر ادا کرو، کبھی ناشکری نہ کرو۔ اب اس مقام پر خالق کائنات نے چونکہ اپنے بندوں کو دو چیزوں کا حکم، ایک اللہ کا ذکر ہے اور دوسرا اپنے رب کا شکر ہے۔ چونکہ ماہ میلاد یہ پورا مہینہ دراصل اہل ایمان کے لیے ادائیگی شکر کا مہینہ، لہذا آج کی نشست کا ہمارا موضوع ذکر نہیں بلکہ شکر ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، میرا شکر ادا کرتے رہنا
اور کبھی ناشکری نہ کریں۔ جہاں رب کائنات نے ادائیگی شکر کا حکم دیا کہ اللہ کی ہر نعمت پر اس کے ہر احسان پر شکر، اس کے ہر انعام پر، اس کی سب نعمتوں اور عطاؤں پر ہمیشہ شکر کرتے رہنا، وہیں ساتھ فرمایا وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کبھی ناشکری نہ کریں۔ آئیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں پہلا لفظ جو قابل غور ہے وہ یہ کہ خالق کائنات نے ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا۔ آیت کریمہ کے لفظوں پر غور کریں، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُوا، جس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ کفر نہ کرو۔ کون سا کفر؟ یہاں کفر سے مراد اللہ کی توحید کا انکار ہے، اس کفر سے مراد رسالت کا انکار، دین کا انکار نہیں، بلکہ اس کفر سے مراد اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری۔ گویا ناشکری کو اللہ پاک نے کفر سے تعبیر، اور ایک مقام پر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جہاں بھی اللہ نے ناشکری کی بات کی اسے کفر کہا۔ جیسے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگو اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں پہلے سے بڑھ کر اور زیادہ نعمتیں عطا کروں۔ اور پھر فرمایا وَلَا إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفران نعمت، تو یہاں بھی لفظ کفرتم، اگر تم نے کفر کیا، کون سا کفر؟ یہاں بھی کفر سے مراد اللہ کا انکار نہیں، دین کا انکار، رسالت کا انکار۔ کفر سے مراد اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، ناشکری۔ تو فرمایا اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھ لو ان عذابی لشدید، ناشکروں کے لیے میرا عذاب بڑا سخت۔ تو حاضرین محترم، آپ نے دیکھا کہ خالق کائنات نے جہاں ایک طرف شکر کی اہمیت کو بیان کیا، وہیں دوسری جانب ناشکری کو جب کفر سے تعبیر کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خالق کائنات کے ہاں دراصل شکر عین بندگی خدا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شکر محض بندگی نہیں، شکر کمال بندگی، شکر منتہائی بندگی، شکر معراج بندگی۔ تو حاضرین محترم، جب شکر کے بغیر بندگی کا کوئی تصور نہیں، جس کا سرے شکر خدا کی بارگاہ میں جس قدر جھک گیا وہ اسی قدر بندگی کے کمال کو پا۔ تو میں نے عرض کیا کہ بغیر شکر کے جب بندگی کا کوئی تصور نہیں، اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ادا کریں تو کیسے؟ ادائیگی شکر کا کوئی اسلوب بھی ہوگا، کوئی اس کا ڈھنگ ہوگا، ادائیگی شکر کا کوئی طریقہ خود ہی تو سکھا۔ رب کائنات نے فرمایا آؤ تمہیں اپنے آخری اور لاریب کتاب کے ذریعے میں تمہیں ایک نہیں بلکہ ادائیگی شکر کے 5 طریقوں کی تعلیم دے رہا ہوں، کتنے؟ تاکہ شکر کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں، تاکہ شکر کی سب شرائط پوری ہو، اور جب شکر کمال کو جا پہنچے گا تو سمجھ لینا تمہاری بندگی بھی کمال کو جا پہنچے۔ باری تعالیٰ وہ شکر کے 5 مختلف اصول کیا، وہ 5 ضابطے کیا، یا یوں کہہ لیں کہ وہ شکر کے 5 تقاضے کیا۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے
معلوم یہ ہوتا ہے کہ ادائیگی شکر کے تقاضوں میں سے سب سے پہلا تقاضا وہ ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر. اللہ کی نعمتوں بولیے بغیر ذکر کے شکر ممکن. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر کا معنی ہے یاد. ذکر کا معنی کیا ہے؟ اور جب آپ اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے ہیں آپ کے دل و دماغ کے اندر اس کی نعمت کی یاد جب تر و تازہ ہوتی ہے تو جو ہی دل میں نعمت کی یاد آتی ہے انسان کے من کے اندر خود بخود شکر کے جذبات امڑ آتے. اور اگر انسان کو نعمت کی یاد ہی نہ آئے، مثلا آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کی، کوئی بلائی کی، اور آپ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اچھائی اور بلائی بھول گئے، تو جب تک آپ اس بلائی کو بھولے ہوئے ہیں تب تک آپ کے اندر اس کے لیے شکر کے جذبات نہیں ہوں گے. اور جو ہی کسی موڑ پر کسی نے آپ یاد دلایا یا اچانک یاد آیا کہ فلاں نے میرے ساتھ فلاں موقع پر یہ احسان یہ بلائی کی تھی، تو فوراً یاد آتے ہی انسان کے اندر اس کے لیے جذبات شکر کا پیدا ہو جانا یہ ایک فطری چیز. اس لیے خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر جا بجا اپنے بندوں سے کہا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو آؤ، اس شکر کے لیے لازم ہے کہ پہلے میری نعمت کا ذکر کرو. قوم بنی اسرائیل قرآن مجید کی سورہ بقرہ جن پر اللہ پاک نے بڑے بڑے احسانات کیے، انعامات کیے، جن کے لیے اللہ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، جن کے لیے سمندر پھاڑ کے راستے بنائے، جنہیں فرعون کے مظالم سے اللہ نے نجات عطا کی، اس قوم کو اللہ پاک نے اپنے احسانات کی یاد دلاتے ہوئے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. اے قوم بنی اسرائیل اپنے رب کی ان نعمتوں کا ذکر کرو جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی. تو آپ نے دیکھا کہ خالق کائنات نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ میری ان نعمتوں کا ذکر کرو جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی. باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب نعمتوں کا ذکر کرو گے اور جو نعمتوں کی یاد تمہارے من کے اندر اترتی چلی جائے گی تو تمہارا سر شکر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا چلا. پھر یہ حکم اللہ پاک نے صرف بنی اسرائیل تک بلکہ خالق کائنات نے یہ حکم اپنے انبیاء کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے بے شمار انعامات سے نوازا، بڑے بڑے عالی شان معجزات عطا کی، بڑی بلند شانیں عطا کی، ان تمام معجزات، کمالات اور شانوں کا قرآن مجید ذکر کرتا ہے اور ایک ایک شان کو بیان کر کے رب کائنات نے فرمایا میں نے تجھے یہ مقام عطا کیا کہ آپ برس کے مریضوں پر اگر ہاتھ پھیرتے ہیں تو آپ کے دست مبارک کی برکت سے اللہ پاک توڑ کے مریضوں کو شفا عطا کرتا. آپ مادرزاد نبینوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ انہیں بینائی عطا کر دیتا ہے. آپ مٹی کی مورتی بنا کر اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ کسی مردے کو بھی آواز دیتے ہیں تو وہ مردہ بھی اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاتا ہے. ان ساری انعامات کا ذکر کر کے رب کائنات نے فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ میری ان نعمتوں کا ذکر کر جو نعمتیں میں نے تجھے عطا فرمائی. تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اللہ کی نعمتوں کا بولیے ذکر کرو. اور پھر حاضرین محترم یہ حکم خالق کائنات نے سابقہ انبیاء اور سابقہ امتوں تک نہیں رکھا
بلکہ جب باری آئی امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب باری آئی غلامان مصطفیٰ کی، شاکان رسول کی، تو خالق کائنات نے پھر اپنے محبوب کی امت سے خطاب کیا اور حکم دیا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اے میرے حبیب کے غلاموں آؤ تم بھی اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو نعمت خدا نے تمہیں عطا فرمائی۔ اب خالق کائنات کا حکم آ گیا، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، آؤ اللہ کی نعمت کا ذکر کریں۔ کون سی نعمت؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ پاک نے حضور کی امت کو کوئی ایک نعمت عطا کی؟ بولیے، اونچا بولیے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں، اس کی نعمتوں کا تو حساب کوئی نہیں۔ خود خالق کائنات نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر میری نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ تو گن نہیں سکتے، شمار کرنے لگو تو شمار، تو جب نعمتیں ان گن، نعمتیں بے شمار، نعمتیں لا تعداد، جن کی حد کوئی نہیں، تو مالک تو کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، میری نعمت کا ذکر کرو۔ اب بتا ان بے شمار نعمتوں میں سے کون سی نعمت کا ذکر سننا چاہتا؟ کون سی نعمت کا ذکر؟ چونکہ خالق کائنات نے نعمت اللہ واحد ذکر کیا کہ میری نعمتوں میں سے وہ نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی۔ کون سی نعمت؟ نعمتیں بے شمار، ان کی حد کوئی نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا آؤ پوچھتے ہو کون سی نعمت، تو میں تمہیں اس نعمت کی کچھ پہچان کروا دوں، میں اپنی اس نعمت کی تمہیں کچھ تعارف کروا دوں، اس کی کچھ صفات، کچھ علامات نہ بتا دوں؟ باری تعالیٰ خود ہی بتا کہ اس نعمت کو کیسے پہچانے، کس نعمت کا ذکر سننا چاہ رہا۔ رب کائنات نے فرمایا آؤ ذکر کرو میری اس نعمت کا۔ آگے 3 صفات قرآن نے بیان کی، کتنی؟ 3 اوصاف بیان کیے تاکہ ان اوصاف سے اچھی طرح پہچان لو کہ خالق کائنات اپنی ان گنت نعمتوں میں سے کون سی نعمت کے ذکر کا مطالبہ کر رہا، کس ذکر کی، کہ کس نعمت کے ذکر کی ڈیمانڈ ہو رہی۔ تو 3 صفات، پہلی صفت بیان کی، فرمایا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، پوچھتے ہو کون سی نعمت؟ فرمایا اس نعمت کا ذکر کرو جس نعمت کے ملنے سے پہلے تم ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن، فالف بین قلوبکم، اور اس نعمت نے آ کر تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا کر۔ پھر فرمایا پوچھتے ہو کون سی نعمت؟ فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر پوچھتے ہو کون سی نعمت؟ تو فرمایا اس نعمت کا ذکر کرو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جس سے پہلے تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور اس نے آ کر تمہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے سے اٹھا کر جنت تک پہنچا۔ کتنی صفات؟ 3 صفات رب نے بیان کی جن سے اپنی نعمت کی پہچان کروائی۔ فرمایا ذرا یاد تو کرو اذ کنتم اعداء، کبھی چشم تصور میں لاؤ اس ماحول کو جب تم ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالنے والے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے، ایک دوسرے کے خون کی ندیاں بہانے والے، ایک دوسرے پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑنے والے، اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالنے والے، تم وہی ہو، تم وہی ہو کہ جو جن کی تلواروں سے ہر وقت خون ٹپکتا رہتا تھا۔ جس کا نقشہ کسی نے کھینچتے ہوئے کہا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے
بڑھانے پہ، بات بات پر جنگ و جدال کا میدان گرم کرنے والوں، ظلم اور ستم کے ایک دوسرے پر پہاڑ توڑنے والوں، اور پھر غیر تو غیر تمہاری سنگ دلی کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر پیدا ہونے والی اپنی معصوم بیٹیوں کو اٹھا کر زندہ درگور کر دے، اپنی نو مولود بچی کو زندہ زمین میں درگور کرتے ہوئے تمہارے ماتھے پر کبھی غیرت کا پسینہ نہیں آیا، تمہارے دل کا، تمہارا من کبھی نہیں تڑپا، اتنے سنگ دل، اتنے پتھر دل جن کے اندر نفرتیں بری ہوئی، دشمنیاں بری ہوئی تھیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آؤ پوچھتے ہو کس نعمت کا ذکر کریں، آج میری اس نعمت کا ذکر سناؤ جس نے تمہارے دلوں سے نفرتیں نکال کر محبتوں کو جگا دیا، جس نے نفرت کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، جس نے عداوت کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، ارے جس نے نفرتیں مٹا کر، نفرتوں کی آگ بجھا کر، جس نے دلوں میں محبتوں کے پھول کھلا، جس نے محبتوں کی گلشن آباد کر دی۔ خالق کائنات نے فرمایا آؤ ذکر کرنا ہے تو میری اس نعمت کا۔ کون سی نعمت؟ جس نے نفرتوں کو محبتوں میں بدلا۔ اور پھر خالق کائنات نے بات یہاں ختم نہیں کی، آگے فرمایا پوچھتے ہو اور صفت بتاؤں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ ارے جس نے جان کے دشمنوں کو بھائی چارے کی ایک لڑی میں پرو دیا، ایک تسبیح میں پرو دیا، جس نے تمہارے دلوں کے درمیان سے سارے فرق، سارے فاصلے مٹا دیے، جس نے کالے اور گورے کا فرق مٹا دیا، جس نے عربی اور عجمی کا فرق مٹا دیا، جس نے شاہ اور گدا کا فرق مٹا دیا، جس نے غلام اور سلطان کا فرق، سارے فرق مٹا کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ارے جس نے کائنات انسانی کو شرق سے غرب تک ایک کلمے کی چھتری کے نیچے لا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے ساری انسانیت کو اخوت اور بھائی چارے کی ایک لڑی میں پرو، جس نے جانوں کے دشمنوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اور پھر خالق کائنات نے تیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ذرا یاد کرو تم کہاں تھے، تمہارا حال کیا تھا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ قرآن مجید کا کتنا بلیغ انداز ہے۔ شفا کہتے ہیں کنارے کو، حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو، اور نار کہتے ہیں آگ کو۔ آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، قریب تھا گر پڑتے، قریب تھا دوزخ کا ایندھن بن جاتے، جل کے راکھ ہو جاتے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، آؤ آج ذکر سناؤ اس نعمت کا جس نے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچایا، جس نے تمہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے سے اٹھایا، جس نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا، جس نے تمہیں جنت کی دہلیز تک پہنچایا۔ ارے صرف دہلیز تک نہیں، جس نے تمہیں جنت کا وارث اور مالک بنا۔ اللہ کی اس نعمت کا ذکر، تینوں صفات بیان کر کے اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ۔ آؤ غلامان مصطفیٰ، عشاقان رسول، ذرا سوچ کے بتانا، نعمتیں بے شمار، اس کے انعامات کی کوئی حد نہیں، مگر کس نعمت نے آ کر نفرتوں کو محبتوں میں بدلا؟ کون سی نعمت جس نے تمہیں بھائی بنا دیا؟ کون سی نعمت جس نے جہنم میں گرنے سے بچایا اور جنت تک پہنچایا؟ ارے جب بھی سوچو گے تو بالآخر کہنا پڑے گا کہ خدا کی اس عظیم نعمت کا نام وجود محمد مصطفیٰ۔ اگر حضور کی آمد نہ ہوتی تو کیا یہ نفرتیں کبھی محبتوں میں بدلتی؟ اونچا بولیے، یہ کائنات انسانی میں انقلاب کس نے بپا کیا؟ یہ بھائی چارے کا درس کس نے عطا کیا؟ یہ اخوت کا پیغام انسانیت کو کس نے دیا؟ شرق سے غرب تک انسانوں کو بھائی کس نے بنایا؟ کہنا پڑے گا کہ تاجدار کائنات
کا وجود نہ ہوتا تو اس کائنات میں نہ محبت ہوتی، نہ اخوت ہوتی، نہ بھائی چارہ ہوتا، نہ خدا کی پہچان ہوتی، نہ جنت تک رسائی ہوتی۔ یہ سب جس نعمت کے قدموں کی خیرات ملی، رب نے کہا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، آؤ ذرا ذکر سناؤ مجھے میری اس نعمت کا۔ باری تعالیٰ کون سی نعمت؟ فرمایا ان صفات کے ذریعے پہچان کر مجھے ذکر سناؤ اس نعمت کا جو وجود مصطفیٰ کی شکل میں تمہیں عطا کر، جو آمد مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر، جو بعثت مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر دی۔ بولا تو اپنے محبوب کا ذکر کیوں سننا چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا میرا مصطفیٰ چونکہ میرا سب سے بڑا انعام بھی ہے، انسانیت پر سب سے بڑا احسان بھی ہے، سب سے بڑا کرم بھی ہے، سب سے بڑی عطا بھی ہے۔ ذکر اس لیے سننا چاہ رہا ہوں کہ جب تم بیٹھ کر میرے حبیب کا ذکر کرو گے تو یاد رکھنا جب تک ذکر کرتے رہو گے ادھر ذکر مصطفیٰ کا ہوتا رہے گا، شکر خدا کا ہوتا ہے، کیونکہ ذکر ہوتا ہے نعمت کا، ذکر کس کا ہوتا ہے؟ اور شکر ہوتا ہے نعمت دینے والے کا۔ شکر کس کا ہوتا ہے؟ نعمت عطا کرنے والے کا۔ تو فرمایا جب تک میری نعمت کا ذکر کرتے رہو گے تب تک میرا شکر ہوتا رہے گا، اور اگر تم نے نعمت کا ذکر ہی چھوڑ دیا تو میرا شکر کہاں سے ہوگا؟ نعمت کی یاد ہی بھلا دی تو شکر کہاں سے ہوگا؟ شکر تبھی ممکن ہے کہ پہلے نعمت کا ذکر کیا جائے۔ حاضرین محترم، یہ تو ادائیگی شکر کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا جسے قرآن نے بیان کیا۔ باری تعالیٰ کیا فقط تیری نعمت کا ذکر کرنے سے شکر کا حق ادا ہو جائے گا؟ خالق کائنات نے فرمایا نہیں، ایک تقاضا اور بھی۔ اچھا باری تعالیٰ وہ کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا آؤ ذرا قرآن مجید کی سورہ الضحیٰ کی آخری آیت کریمہ کو پڑھو۔ خالق کائنات نے فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب کے غلاموں اپنے رب کی نعمت کا خالی ذکر نہیں بلکہ آؤ فحدث، اپنے خدا کی نعمتوں کا خوب چرچا بھی کیا، اپنے رب کی نعمتوں کا۔ اب حاضرین محترم ذرا یہاں فرق سمجھنا چاہیے کہ پہلے کہا نعمت کا ذکر، اب کہا نعمت کا چرچا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ دونوں حکم کس کے ہیں؟ وَاذْكُرُوا یہ بھی صیغہ امر ہے، فَحَدِّثْ یہ بھی صیغہ امر۔ رب کی بارگاہ سے یوں سمجھ لیں اس احکم الحاکمین کی بارگاہ سے ایک حکم آ رہا، اس بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ سے ایک آرڈر پاس ہو رہا ہے۔ کیا؟ پہلے کہا ذکر، اب کیا کہا؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھنا کہ ذکر کا معنی ہے یاد۔ ذکر کا معنی کیا ہے؟ اونچا بولیے، یاد۔ اب جب یاد کا حکم دے دیا تو یہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کسی کو یاد کرنے کے لیے، کسی کو یاد کرنے کے لیے لاؤڈ سپیکر لگا کر 500 لوگوں کو، مرد و خواتین بچوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یاد تو آپ اکیلے بیٹھ کے بھی کر لیتے، یاد تو آپ بولیے تنہائی میں بھی بیٹھ کے، حتیٰ کہ یاد کے لیے تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یاد زبان سے نہیں ہوتا، یاد تو ہوتا ہے دل سے۔ کہاں سے ہوتا ہے؟ اصل یاد ذکر، ذکر کا محل زبان نہیں، ذکر کا محل دل ہے۔ اس لیے کسی نے کہا نا دل میں ہو یاد تیری اور گوش آئے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجم و نارائی۔ تو اصل یاد کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے، تنہائی میں ہوتی ہے۔ تو یاد تو ہو گئی بند کمرے میں بھی، اکیلے بیٹھ کر بھی، تنہائی میں بھی ہو گئی، دل میں بھی ہو گئی، مگر قربان جائیں مولا تیری حکمتوں کے، تو نے خالی ذکر کا حکم دے کر بات ختم نہیں کی، بلکہ ایک اور آرڈر آ گیا، فحدث، چرچا کرو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یاد تو ہو گئی دل میں، چرچا بھی دل میں ہوگا،
یاد تو ہو گئی اکیلے بیٹھ کے، چرچا بھی اکیلے ہوگا، اونچا بولیے، تنہائی میں ہوگا، بند کمرے میں ہوگا؟ ارے نہیں، چرچا ہوگا تب جب یاد دل سے زبان پر آئے، چرچا تب ہوگا جب تنہائی سے نکل کر کسی بزم اور انجمن میں آؤ گے، چرچا تب ہوگا کہ جب آپ بند کمرے سے باہر گلی میں نکلو، بازار میں نکلو، گلی بھی سجی ہو، بازار بھی سجے ہو، مسجدوں کے مینار بھی سجے ہوں، در و دیوار بھی سجے ہوں، اور ہر طرف ایک دھوم مچی ہو، ایک صدا آ رہی ہو فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے، ارے بادشاہ ہو۔ ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلا ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں۔ جب ہر طرف ان کی آمد کے ترانے سنائی دے، ایک گونج سنائی دے، اور پھر اہلیان کامرہ منہاج القرآن کمپلیکس میں ہمارے بزرگ بھی، جوان بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، علماء بھی، مشائخ بھی، سب اکٹھے ہوں، کمکمے بھی ہو، لائٹنگ بھی ہو، لنگر بھی ہو، ضیافت بھی ہو، یہ سارا سما بتا رہا ہے کہ لوگوں آج خدا کی نعمت کا خالی ذکر نہیں، یہ خدا کی نعمت کا چرچا ہو۔ ورنہ مجھے کوئی بتائے تو صحیح، اگر یہ چرچا نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے چرچے کی تو پھر کوئی بتا دے، لیکن خالق کائنات کا یہ فرمان کہ میری نعمتوں کا کیا کرو، خوب چرچا۔ تو باری تعالیٰ تیری نعمت کا ذکر بھی کیا، اب تیری نعمت کا کیا چرچا بھی ہو رہا ہے۔ مولا کیا بس اتنے میں تیرا شکر ادا ہو گیا؟ جواب آیا نہیں، ایک کام اور بھی، ایک تیسرا تقاضا بھی ہے۔ باری تعالیٰ وہ کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا آؤ جس دن میری نعمت ملے اس دن عید منا کے بھی میرا شکر ادا کیا۔ نعمت کے ملنے پر کیا؟ عید منا کے شکر ادا کرنا۔ اچھا وہ عید منانے کا کوئی تصور قرآن میں بھی ہے؟ عید منانے کا کوئی تصور، کوئی کنسپٹ قرآن نے بھی دیا؟ چونکہ ہم نے تو بات کرنی ہے صرف قرآن کی، اور کیوں نہ کریں، چونکہ ہمارا راستہ قرآن کا راستہ۔ کون سا؟ اونچا بولیے۔ ارے منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے بھی اگر قرآن کی بات نہ ہو تو پھر کہاں سے ہو؟ چونکہ منہاج القرآن کا تو معنی ہی قرآن کا راستہ ہے، اور قرآن کے راستے کو ہی تو منہاج القرآن کہتے ہیں۔ تو مولا اگر چاہتا ہے کہ اس دن عید بھی منائے تو ذرا اپنے قرآن کے ذریعے ہماری رہنمائی کر، کیسے منائیں؟ فرمایا آؤ ذرا سورہ المائدہ کو اٹھا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ باری تعالیٰ میری قوم کے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار، کھانوں سے سجا ہوا دسترخوان، اور جس دن تیری بارگاہ سے وہ دسترخوان اتار، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ دن، جس دن وہ دسترخوان اترے، وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن قرار دے۔ کون سا دن؟ اب یہاں پیغمبر کی ذرا آرزو کو سمجھیے۔ دراصل عیسیٰ اللہ کی بارگاہ میں التجا یوں کر رہے ہیں کہ مولا تو اپنی بارگاہ سے میری امت کے لیے، میری قوم کے لیے کھانوں سے سجا ہوا دسترخوان عطا کر، اور جس دن تو دسترخوان عطا کرے گا نعمت تیری ہوگی، عید منا کے شکر ہم ادا کریں، عید منا کے ہم شکر ادا کریں گے۔
اب خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے وہ دسترخوان نازل فرمایا، پکے پکائے کھانے دسترخوان پر سجے ہوئے آ گئے، اور اس دن قوم عیسیٰ نے شکرانے کے طور پر کیا منائی؟ عید منا دی، بات ختم ہو گئی۔ اب جو خاص بات توجہ طلب ہے وہ یہ، دسترخوان ملا قوم عیسیٰ کو، عید منائی کس نے؟ قوم عیسیٰ نے منائی، بات ان کی تھی۔ باری تعالیٰ اس پورے واقعہ کو لا کر تو نے قرآن کا مضمون کیوں بنا دیا، اور اس داستان کو قیامت تک کے لیے اس قرآن کے اندر محفوظ کیوں کر لیا؟ کیا صرف قیامت تک آنے والوں کو قوم عیسیٰ کی اس عید منانے کی خالی کہانی سنانی ہے، خالی قصہ بیان کرنا ہے؟ تو یاد رکھنا قرآن محض قصے اور کہانیوں کی کتاب، یہ کیا ہے؟ ہدی للناس، ساری کائنات انسانی کے لیے کتاب ہدایت، کتاب نصیحت ہے، رہنمائی کرنے والی کتاب۔ اس کا کوئی ایک واقعہ، ایک لفظ، حتیٰ کہ ایک حرف بھی بغیر ہدایت اور نصیحت سے خالی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس نے کہا نہیں، کہانی نہیں سنائی، بلکہ تمہیں ایک رہنمائی دی، تمہیں ایک اصول دے دیا، ایک راستہ دکھا دیا۔ مولا کون سا راستہ؟ فرمایا دیکھتے نہیں، میں نے عیسیٰ کی قوم پر ایک دسترخوان بھیجا تھا، اور انہوں نے اس دن شکرانے کے طور پر عید منا کے میرا شکر ادا کیا تھا۔ حبیب کے غلاموں، تمہیں ان کی طرح خالی دسترخوان نہیں بھیج رہا، تمہارے لیے خالی کھانے نہیں اتار رہا، کوئی عام نعمت نہیں، تمہیں تو اپنا حبیب عطا کر رہا، تمہیں تو اپنا محبوب دے رہا ہوں، اپنا مصطفیٰ دے رہا ہوں، اور تمہیں تو وہ عطا کر رہا ہوں کہ جس کے صدقے میں نے کائنات بنائی۔ اگر وہ حبیب نہ ہوتا، نہ عیسیٰ ہوتے، نہ قوم عیسیٰ، نہ دسترخوان، نہ کوئی عید کا تصور۔ ارے جس کے صدقے ساری نعمتیں آئیں، ارے وہ حبیب تمہیں دے رہا ہوں۔ اگر وہ دسترخوان پر عید مناتے ہیں تو تم مصطفیٰ کی آمد پر عید کیوں نہیں؟ کیونکہ عید منانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ عید کا بنیادی کنسیپٹ ہی کیا ہے؟ اللہ کا شکر۔ تو جس دن نعمت ملے، عید منا کر بھی خدا کا کیا کرو؟ شکر ادا۔ لہذا حضرین محترم، پتا چلا کہ پہلا اصول قرآن نے دیا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا کرو، بھولا نہ کرو۔ دوسرا اصول دیا کہ خالی یاد نہ رکھو، فحدث، اتنا چرچا کرو کہ بھولے ہوں کو بھی یاد آ جائے، غافل بھی ذاکر ہو جائیں، ہر ایک کو خبر ہو جائے کہ کسی بڑی نعمت کے ملنے کے دن آئے۔ اور پھر تیسرا اصول یہ دیا کہ چاہو تو عید منا کر بھی اپنے خدا کا شکر ادا کیا کرو، چونکہ عید منانا اٹ سیلف یہ شکرانہ ہے۔ لہذا حضرین محترم، جب یہ تین اصول قرآن مجید نے دیے، اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ بس اتنا کافی ہے؟ رب کائنات نے اس سے آگے ایک اور حکم جاری کر دیا۔ قرآن مجید کی سورہ یونس کو اٹھائی، خالق کائنات نے فرمایا خالی عید تک نہ رہنا، خالی ذکر تک نہ رہنا، چرچوں تک، بلکہ اس سے بھی آگے رب کائنات نے فرمایا جب نعمت ملے تو ادائیگی یہ شکر کو اگر نقطۂ کمال پر لے جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے پھر میری نعمت کے ملنے پر حد درجہ بڑھ کر خوشی کا بھی اظہار کیا۔ اس کو خالق کائنات نے اپنے حبیب کی زبان مبارک سے اعلان کروایا۔ ارشاد فرمایا میرے حبیب نے فرما دو قل بفضل اللہ، اے کائنات والو جب کبھی تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو جائے، وبرحمتہ، اور خدا کی رحمت نصیب ہو جائے، فبذالک فلیفرحوا، تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوب خوشی منایا۔ کیا کرو؟ اونچا بولیے، خوب خوشی منایا کرو۔ اب یہ حکم کس کا آ گیا؟
پھر بولیے فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشی کا اظہار کرو، کس پر؟ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر۔ دو چیزوں کا ذکر ہوا، ایک فضل اور دوسرا رحمت۔ اب حاضرین محترم، سوال یہ ہے کہ کون سا فضل اور کون سی رحمت؟ فضل کون ہے اور رحمت کون ہے؟ تو آئیے پھر قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ پہلے یہ تو بتا کہ فضل ہے کیا؟ آواز آئی فضل بے شمار، فضل کی حد کوئی نہیں، اس کی کرم نوازیوں کی، اس کے احسانات اور اس کے انعامات کی بولیے حد ہی کوئی نہیں۔ فضل تو بے شمار ہیں، مگر باری تعالیٰ تیرا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا ذرا آؤ سورہ احزاب کو پڑھو، اپنے حبیب کی چند صفات کے ذریعے رب کائنات اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رب کائنات نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، تمام کائنات خلق کا مشاہدہ کرنے والا، مبشر بنا کے بھیجا، اللہ کے انعامات کی خوشخبری سنانے والا، نذیر بنا کے بھیجا، اللہ کے منکروں اور دین کے دشمنوں کو جہنم کا ڈر سنانے، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجا منیر، اور چمکتا ہوا روشن سورج بنا کے بھیجا۔ یہ صفات، یہ شانیں اپنے حبیب کی بیان کی اور ان شانوں کے ساتھ حضور کے بھیجے جانے کا ذکر کیا۔ جب ان شانوں کے ساتھ حضور کے بھیجے جانے کا ذکر کیا تو اب اگلی آیت کریمہ کے لفظ بڑے قابل غور ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا حبیب ہم نے آپ کو بے شک اس دنیا میں شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی الی اللہ بنا کر اور سراج منیر بنا کر بھیجا، بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، تاکہ کائنات والوں کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ یہ جو شاہد بن کے آیا ہے، یہ جو مبشر بن کے آیا ہے، یہ جو نذیر بن کے آیا، یہ داعی الی اللہ اور سراج منیر بن کے آیا، یہ دراصل اپنے خدا کی بارگاہ سے فضل کبیر بن، اپنے رب کی بارگاہ سے کیا؟ فضل کبیر بن کے آیا ہے۔ حاضرین محترم، اب فضل کبیر کیا ہے؟ فضل کبیر کا معنی ہے سب سے بڑا فضل۔ گویا خالق کائنات نے اعلان کر دیا کہ کائنات والو میرے فضل بے شمار ہیں، مگر ہر شے فضل ہے، مصطفیٰ کا وجود خالی فضل نہیں، یہ فضل کبیر، خالی فضل نہیں بلکہ فضل، باقی ہر شے فضل ہے، اور حضور سب سے بڑا فضل۔ یہ وہ فضل ہے کہ جس کے صدقے سب فضل، یہ وہ کرم ہے کہ جس کے صدقے سب کرم ہوئے، یہ وہ عطا ہے کہ جس کے صدقے سب عطائیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات، اور آگے فرمایا پوچھتے ہو کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، تو قرآن مجید نے پھر جواب دیا رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت تو ہر شے پر وسیع، میری رحمت تو ہر شے پر محیط ہے، کائنات رحمت کے احاطے میں ہے، میری رحمتوں کا کوئی کنارہ، کوئی اینڈ، کوئی حد، کوئی انتہا۔ تو جیسے فضل بے شمار، اس طرح خدا کی رحمتیں بھی بے شمار۔ لیکن اے کائنات والو، اگر میری رحمت کو ڈھونڈنے نکلو گے نا، تلاش کرنے نکلو گے، تو تم جدھر دیکھو گے کہیں نہ کہیں تمہیں میری رحمت کی کوئی نہ کوئی جھلک۔ اس گرمی کے موسم میں ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے، یہ بھی خدا کی رحمت کا پیغام لے لاتے ہیں یا نہیں؟ بارش کے قطروں میں بھی خدا کی رحمت، ماں کے پیار میں، ماں کی مامتا میں بھی خدا کی رحمت کی ایک جھلک ہے۔ فرمایا یوں تو میری رحمت تمہیں اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہر طرف دکھائی دے گی،
مگر یاد رکھنا اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی رحمتوں کو جب ہم نے یکجا کیا، ایک وجود میں مجتمع کیا، ایک نقطے پر جمع کیا اور چاہا کہ کوئی سراپا پیکرے رحمت اور مجسم رحمت بنا دوں، تو اپنی رحمت کا جب پیکرے کامل بنانا چاہا تو رب نے اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے اپنی رحمت کا پیکرے کامل بنا کے۔ تو رحمت کی جھلک تو ہر شے میں ہے، رحمت کا کچھ نہ کچھ رنگ تو آپ کو مختلف چیزوں میں ملے گا، مگر ایک تنہا وجود مصطفیٰ ہے کہ جہاں خدا کی رحمت کا محض رنگ نہیں بلکہ خدا کی رحمت کا کمال ہے، جس میں اللہ نے سوائے رحمت کے اور رکھا ہی کچھ نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پہلے نفی پھر اس بات کر کے دراصل تاکید پیدا کر دی، اپنے کلام کے اندر زور پیدا کر دیا کہ یہ ایک ایسا وجود تمہیں دے رہا ہوں کہ جس وجود میں سوائے رحمت کے اور ہے ہی کچھ، جس کی ہر ادا رحمت، جس کا سراپا رحمت، جس کا کلام رحمت، جس کی خاموشی رحمت، جس کا جمال بھی رحمت، جس کا جلال بھی رحمت، جس کا آنا بھی رحمت اور جس کا تشریف لے جانا بھی رحمت، جس کا میلاد بھی رحمت ہے اور جس کا وصال بھی کائنات کے لیے یہ سراپا رحمت ہے۔ تو لہٰذا پتا چلا کہ حضور کے وجود جیسا فضل بھی کوئی نہیں اور آقا کے وجود جیسی رحمت بھی کوئی نہیں، تو فضل بھی وہی، رحمت بھی جب وہی ٹھہرے، اب رب نے کہا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آؤ میرے اس فضل اور اس رحمت پر کیا کرو، خوب خوشی مناؤ۔ بولیے کیا کرو، خوب خوشی مناؤ، کس پر؟ اللہ کے فضل پر بھی اور اللہ کی۔ اب یہاں چونکہ علماء تشریف فرمائے، اہل علم کے لیے یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، پیچھے بفضل اللہ و برحمتہ ایک فضل کا ذکر کیا اور ایک رحمت کا، اور آگے فبذالک اشارہ واحد کا ہے، ذکر دو چیزوں کا ہے، اشارہ۔ اصول تو یہ ہے کہ اگر دو چیزوں کا ذکر ہو تو اشارہ واحد کا نہیں ہوتا بلکہ تثنیہ کا، عربی میں تثنیہ کا ہوتا ہے اور اردو میں جمع کا ہوتا ہے، دو کا ہو یا دو سے زیادہ کا، لیکن رب نے اشارہ تثنیہ کا نہیں بلکہ واحد کا۔ کیوں؟ باری تعالیٰ، اب اس کو اگر اور سمپل کر دوں اردو زبان کے اندر سمجھنے کے لیے، تو چاہیے یہ تھا کہ اس نے کہا نا جب میرا فضل ہو اور میری رحمت ہو تو تمہیں چاہیے کہ ان پر خوب خوشی منایا۔ کیا؟ ان پر، کن پر؟ فضل اور رحمت پر خوب خوشی منایا کرو، مگر اس نے ان پر نہیں کہا، اس نے کہا جب میرا فضل اور رحمت ہو تو اس پر خوب خوشی مناؤ۔ اب سوال تو پیدا ہوا نا، تو دو کا ذکر کر کے آگے اس پر کہہ رہا ہے، اب خود بتا کہ کس پر منائیں، فضل پر خوشی منائیں یا رحمت پر خوشی منائیں؟ رب کائنات نے فرمایا ہاں میں نے اشارہ واحد کا لگایا اس لیے تاکہ میرے فضل اور میری رحمت کے کمال کو الگ الگ مقام پر ڈھونڈتے نہ پھرنا۔ میرے فضل کا کمال بھی ایک ہی ہستی ہے اور میری رحمت کا کمال بھی ایک ہی وجود ہے، تنہا وجود ایک ہے، صفات دو ہیں، موصوف ایک ہے، صفتیں دو ہیں، ذات ایک ہے، صفات دو ہیں، لہذا فضل بھی وہی ہے، رحمت بھی وہی ہے۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی یہ ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کے وجود کے ملنے کا دن آئے تو سمجھنا کہ خدا کا فضل بھی کمال کو جا پہنچا، رحمت بھی کمال کو جا پہنچی۔ سو اس موقع کے اوپر رب نے کہا فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشی منائے۔
تو حاضرین محترم، اب یہاں جو خاص بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ فل یفرحوا، یہ کس کا حکم آ گیا؟ اونچا بولیے، اللہ کا حکم آ گیا کہ کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ خوشی تو منائیں گے، مگر یہ بتا کہ کیسے منائیں؟ خوشی کیسے منائیں؟ کہاں تک منائیں؟ کتنی منائیں؟ اب یہ سوال تو ہر ذہن میں اٹھتے ہیں، اور نہ بھی اٹھیں تو کبھی کبھی اٹھائے جاتے ہیں کہ چلیں خوشی تو ٹھیک ہے، مگر اس خوشی کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے، اس خوشی کی حدود و قیود کیا ہیں، کہاں تک کیسے ہونی چاہیے؟ تو کئی چیزیں ذہنوں کے اندر میں نے کہا کہ کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں اور کبھی کبھی پیدا کر دی جاتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز کو ایڈریس کر دیا جائے یہاں۔ اب حکم خوشی کا آ گیا تو سوال ہوا کیسی خوشی؟ اب اس کی بہت زیادہ تفصیلات میں جانے کے بجائے اور بہت زیادہ تحقیقی اور علمی جواب کے بجائے بڑا سادہ اور سمپل بات عرض کرتا ہوں، جو نیچرل بھی ہو، فطری بھی ہو۔ اپنی فطرت سے پوچھو نا کہ کیسی خوشی، تو اندر سے جواب آئے گا جیسی نعمت ویسی خوشی، جیسی نعمت ویسی خوشی۔ اگر نعمت چھوٹی ہے تو خوشی چھوٹی کر لو، نعمت بڑی ہے تو خوشی، نعمت اور بڑی ہے تو خوشی اور بڑھا لو۔ اور یہ انسانی فطرت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جوں جوں کرم بڑھتا جاتا ہے تو خوشی اسے بڑھانا نہیں پڑتا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لو، خوشی کو تکلفاً بڑھانا نہیں پڑتا۔ خوشی اندر کی وہ ایک کیفیت ہے، وہ فرحت اور مسرت ایک اندر کی ایسی کیفیت ہے کہ جوں جوں آپ پر کرم ہوتا جاتا ہے تو آپ کی خوشی خود بخود بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لہذا جیسی نعمت ویسی خوشی، اگر اس اصول کو لے لے تو آپ مجھے بتائیے کائنات میں مصطفیٰ کے وجود جیسی رحمت، کائنات میں وجود مصطفیٰ جیسا فضل، اور کائنات میں وجود مصطفیٰ جیسی کوئی نعمت ہے؟ اونچا بولیے۔ نعمتیں دینے والے نے کہا تمہیں بہت کچھ دیا، بڑی نعمتیں دی، دنیا کی بھی دی اور آخرت کی بھی دی، بڑے بڑے جنت کے انعامات تمہارے لیے رکھے ہیں، مگر کسی نعمت کو دے کر دینے والے نے احسان نہیں جتایا۔ ایک وجود مصطفیٰ ہے کہ جب انہیں بھیجنے کی باری آئی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں میں نے تم پر احسان کر ڈالا ہے۔ مولا کون سا احسان؟ اس نے کہا تمہیں اپنا حبیب عطا کر دیا، تمہیں اپنا مصطفیٰ۔ پتا چلا کہ حضور کا وجود ایسی نعمت ہے کہ جس پر دینے والے کو بھی ناز، جس پر خدا بھی احسان جتا رہا ہے۔ تو حاضرین محترم، جب یہ بات طے ہو گئی کہ میرے آقا کے وجود سے بڑھ کر، بلکہ بڑھ کر تو کیا اس وجود جیسی کوئی نعمت نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا فل یفرحوا کا معنی یہ ہوا کہ اگر وجود مصطفیٰ جیسی نعمت کوئی نہیں تو میلاد جیسی خوشی کوئی، پھر میلاد جیسی کائنات میں اور خوشی کوئی نہیں۔ اب نعمت وہ ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں، رحمت وہ ہے کہ جس کی رحمت لل، سارے جہانوں کو جو رحمت محیط ہے۔ تو جب اس نعمت، رحمت اور فضل کی حد کوئی نہیں تو اس ذات کے لیے منائی جانے والی خوشی کی حد کیوں ہو؟ بولیے، خوشی کی حد؟ فطرت کہتی ہے کہ جب نعمت کی حد کوئی نہیں تو پھر خوشی کی بھی حد نہیں ہونی چاہیے، اور جب خوشی کی حد نہ رہے، اب یہ بات قابل غور ہے، خوشی کی حد، ساری حدیں ٹوٹ جائیں، خوشی ایک سیلاب کی طرح ساری حدوں سے باہر نکل جائے، تو پھر یاد رکھنا عرف عام میں اسے محض خوشی نہیں کہتے، اسی کو تو جشن کہتے، اسی کو تو کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا روٹین میں کچھ چیزیں عرف کی ہوتی ہیں۔ اب کچھ لوگوں کی ایسے کسی جگہ پر آ کر سوئی اڑ جائے تو ایک الگ بات ہے کہ جشن کہاں نکلا۔ میں کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں، عرف کی ہوتی ہیں، کہ عام طور پر ہم کوئی چھوٹی موٹی کسی کے ہاں خوشی ہو تو کہتے ہیں بڑا خوشی کا سماں تھا، اور کوئی بڑے پیمانے پر خوشی ہو تو کہتے ہیں بھئی خوشی تو کیا، وہاں تو
جشن کا سما تھا. تو بس جشن کوئی الگ شے نہیں بلکہ خوشی کی انتہا اسے کہتے ہیں جشن. اب رب نے کہا کہ لوگوں میرے حبیب باقی ساری نعمتوں کے ملنے پر فَلْيَفْرَحُوا خوشی مناؤ, مگر تمہاری فطرت میں ہم نے رکھا ہے کہ جو جو کرم بڑھتا جائے گا تو خوشی بڑھتی جائے گی. اب مصطفیٰ کے وجود جیسا کرم کوئی نہیں, میلاد جیسی جب خوشی کوئی نہ رہی تو فَلْيَفْرَحُوا کا معنی یہ ہو گیا کہ مصطفیٰ کی آمد پر خوب جشن منائے. میرے حبیب کی آمد پر کیا کرو, خوب جشن مناؤ, تاکہ میری اس عظیم نعمت کے اوپر شکر کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں. ذکر بھی کرو, چرچے بھی کرو, عیدیں بھی مناؤ, آگے جشن بھی. کتنے ہو گئے؟ اونچا بولیے. 4 تقاضے بیان کر کے اب بات ختم کرتے ہوئے آخری تقاضے کی طرف خالق کائنات نے فرمایا اے ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجانے والوں, میرے حبیب کی آمد پر خوب چرچے کرنے والوں, گلیاں سجانے والوں, میرے محبوب کی آمد پر عیدیں منانے والوں اور جشن منانے والوں, 5واں تقاضا یہ ہے کہ اگر خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو جب اس کی نعمت ملے وَاعْبُدُوا لَهُ وَاشْكُرُوا, آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں سرے بندگی جھکا کر اپنے خدا کا شکر ادا, سرے بندگی جھکا کر اپنا رب کا کیا کرو, یعنی شکر بصورت عبادت. شکر بصورت اور بصورت عبادت کیا مطلب, یعنی جب اللہ کی نعمت ملی تو بندہ شکرانے کے سجدے میں گر پڑا, یہ بھی شکر ہے. نعمت ملی شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیے, یہ بھی کیا ہے. نعمت ملی شکرانے کے طور پر روزہ رکھ لیا, یہ بھی کیا ہے. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ادائیگی شکر کی 5 مختلف صورتوں میں سے ایک صورت وہ ہے بصورت عبادت. نوافل پڑھ کر, سجدے کر کر, روزہ رکھ کر اپنے رب کے اس احسان اور اس انعام پر کیا کرنا, شکر بجا لانا. حاضرین محترم, جہاں یہ 5 تقاضے پورے ہو جائیں, کیا ہو جائیں, اونچا بولیے, 5 تقاضے اگر پورے ہو جائیں کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی ہو, چرچے بھی ہوں, عیدیں بھی ہوں, جشن بھی ہو اور اللہ کی عبادت بھی ہو, بندگی بھی ہو, اس نعمت کے ملنے پر جبین مولا کے حضور جھک جائیں, جب 5 تقاضے پورے ہو جائیں تو فرمایا تمہارا شکر کمال کو جا پہنچا. شکر, اور اگر کوئی ایک تقاضا بھی رہ گیا تو ویسے تو جس انداز سے جیسے چاہو شکر ادا کرو, مگر کوئی ایک تقاضا بھی تم نے چھوڑ دیا تو شکر کامل نہیں ہوگا. کامل تب ہوگا کہ جب اول سے آخر تک اپنے رب کے ایک ایک حکم کے سامنے سرنگو ہوتے چلے. حاضرین محترم, بات چونکہ میں نے آخری تقاضے کے اوپر آ کر ختم کرنا چاہی تو یاد رکھ لیں, میں اپنے جوانوں کو, اپنے بیٹوں کو خاص طور پر اس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ حضور کی آمد کے ذکر کی محفلیں بھی سجائیں, گلیاں بھی سجائیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے چرچے بھی کریں, عیدیں بھی منائیں, جشن بھی منائیں, لیکن آخری بات جب اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کا وقت آئے, عبادت اور بندگی کی بات آئے, تو آپ کو اگر عبادت کی فرصت نہیں, عبادت کی, اللہ کی سب سے بڑی نعمت کے ملنے کا دن آیا, سارا دن جلسے ہوتے رہے, جلوس ہوتے رہے, سٹیج بنتے رہے, خوب نعرے لگتے رہے, مگر کئی لوگوں کو اس دوران نماز کے وقت بھی آئے, ظہر آئی, عصر آئی, مغرب آئی, ان کو نماز کی فرصت اگر نہ مل سکی تو یاد رکھ لینا اللہ کی عبادت اور بندگی کو چھوڑ کر آپ سارا کچھ کر کے بھی یہ شکر نہیں ہے, یہ رسم ہے.
ایک رسم تو ادا ہو جائے گی، مگر خدا کے شکر کا حق ادا کیوں؟ شکر کس کا کرنا ہے؟ ارے جس کی فرائض کو آپ نے ترک کر دیا، جس خدا کو بھول گئے، تو یہ سارا کر کس کے لیے رہے؟ بولیے نا، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر اس کے لیے کر رہے ہیں تو پھر سب سے پہلے تو اس کے فرائض کی ادائیگی لازم ہے، اور اگر وہی بھول گئے تو شکر کس کا ادا ہو؟ یاد رکھنا کہ میرے آقا کا میلاد رسم نہیں، کیا ایک رسم نہیں، بلکہ آقا کا میلاد خدا کے حضور دراصل شکر ہے، اور شکر ادا تب ہوگا کہ جب پہلے اس کے فرائض اور اس کے واجبات کو ادا کرنے کے بعد پھر آپ اس نعمت کے تذکرے بھی کریں، چرچے بھی کریں، عیدیں بھی منائیں، جشن بھی منائیں، جو چاہیں کرتے چلے جائیں، مگر ہر شے کو اس کی رضا کی خاطر جب کرتے چلے جائیں گے تو اول سے آخر تک یہ سارا میلاد کمال شکر بن جائے گا، اور جب کمال شکر بنے گا تو سارا میلاد کمال بندگی بنے گا۔ حاضرین محترم، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم میں سے کچھ لوگ اس پر زور دیتے ہیں کہ بس خالی نوافل پڑھ کے، خالی سجدہ کر کے، خالی اللہ اللہ کر کے شکر ادا کرنے، باقی کسی شے کی ضرورت نہیں، اور کچھ لوگ باقی سارے کاموں میں لگے ہوئے ہیں مگر ان کے پاس عبادت کی فرصت نہیں، تو یاد رکھ لیں، آئیے جو اس خیال سے کہ خالی عبادت ہی شکر ہے وہ سن لیں کہ باقی ساری چیزیں، ذکر بھی اللہ کا حکم ہے، چرچا بھی، عید بھی اور جشن بھی، یہ بھی سارے اسی کے احکامات ہیں، تو لہٰذا اگر اس کے حکم کو ماننا ہے تو پھر ایک نہیں بلکہ سارے مان لو، اور جو باقی چار چیزیں مانے اور ایک کی باری آئی تو اس کو چھوڑ دیں، تو یاد رکھ لیں کہ وہ اگر اللہ کے فرائض سے فرار اختیار کریں گے تو ان کے سارے اعمال مل کر بھی وہ کبھی شکر نہیں بن پائیں، وہ محض ایک رسم رہ جائے گی، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ حاضرین محترم، آج کے اس پرفتن دور کے اندر تحریک منہاج القرآن، وہ جبکہ تاجدار کائنات کا لایا ہوا دین آج 15 صدیاں گزرنے کے بعد اس کی روح کو اندر سے مٹا دیا گیا، بہت سے معاملات کے اندر خالی جہاں رسومات رہ گئی ہیں، تحریک منہاج القرآن کا مشن تاجدار کائنات کے دین کی روح کو دراصل اس امت کے اندر دوبارہ بیدار کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ مشن اس دین کو بطور رسم نہیں بلکہ دین کی اصل روح کو بیدار کرنا، اس روح کو زندہ کرنا، اور جہاں جہاں جس جس شے کی جس موقع پر ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق، جہاں جہاں جس کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کے مطابق اسے لے کے چلنا، یہ دراصل تاجدار کائنات کے دین کی روح ہے۔ ایسا نہیں کہ بطور رسم کسی ایک چیز کو پکڑ لیں، کسی ایک عمل کو پکڑ لیں اور دوسرے عمل کو کیا کر دیں؟ نظر انداز کر دیں۔ آئیے اس دین کی روح کو امت کے اندر بیدار کرنے کے لیے حضور سیدی شیخ الاسلام آپ نے آج میرے آقا کے جشن میلاد کو کتنا 1500 سال بیت گئے، اور یہ 1500 سالہ جشن میلاد تھا، اور کائنات کے تمام جشنوں سے بڑا جشن میرے آقا کے میلاد کا، جس کے لیے پچھلے ایک مہینے سے تیاریاں ہو رہی تھی منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سال مینار پاکستان پر عالمی جشن میلاد، جس میں پوری دنیا سے، عالم عرب سے، عجم سے علماء، مشائخ اور بڑے بڑے شیوخ جس میں حضور کے میلاد کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور اس سال ارادہ تھا کہ ایسا جشن کہ جس کے سامنے سارے جشن ماند پڑ جائیں، لیکن این اس وقت کہ جب وہ تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، ملک کی صورتحال بدل گئی اور ہر طرف سیلاب کی تباہ کاریاں آ گئی، 3 بڑے دریاؤں کے اندر سیلاب کے وہ ریلے آئے کہ پورا پنجاب بھی اور ادھر KPK کا علاقہ، یعنی جگہ جگہ کئی ہزاروں لوگ
گھر سے بے گھر ہو، ہزاروں لوگ، ان کے مال مویشی، ان کی فصلیں، ہر شے تباہ و برباد ہو گئی۔ ایسے موقع کے اوپر چونکہ تاجدار کائنات پیغمبر رحمت کی آمد کی خوشی تھی، تو آپ نے اس پیغمبر رحمت کی شان رحمت کا پیغام دینے کے لیے آپ نے فرمایا جو شرق سے غرب تک، خیبر سے کراچی تک اور کشمیر سے کوئٹہ تک، آپ سب نے آ کر مینار پاکستان حضور کے میلاد کا جشن منانا ہے۔ تو آج میرے آقا کی امت مشکل میں ہے، تمہارے بھائی جن کے جو گھر سے بے گھر ہو گئے، جن کی جو چھتوں سے محروم ہو گئے، جو ٹینٹوں میں آ گئے ہیں، جو پریشانی کے عالم میں ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے اندر اپنے ان بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچے، اور اس عالمی جشن میلاد کا 90% جو بجٹ ہے، وہ بجٹ بھی سارے کا سارا سیلاب زدگان کی امداد کے لیے، ان کی بحالی کے لیے، وہ سارا بجٹ آپ نے وقف کر دیا، اور 10% بجٹ اس میں سے لے کر محدود پیمانے کے اوپر فرمایا کہ حضور کے اس جشن میلاد کے دن کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا مینار پاکستان کے بجائے ایوان اقبال کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میلاد کی تقریب کو بھی رکھا، اور اس کا 90% بجٹ جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے وقف کر دیا۔ حاضرین محترم، یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اصل روح۔ ادھر لوگ ڈوب رہے ہوں اور آپ خالی میلاد کے جشن منا رہے ہوں، تو حاضرین محترم، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی روح نہیں ہے۔ روح دین یہ ہے کہ اپنے ان بھائیوں کی امداد کرنا، ان کے اس مشکل گھڑی میں ان کے کام آنا، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا، اور الحمدللہ تحریک منہاج القرآن کے ورکرز ان تمام سیلاب زدہ علاقوں کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے امدادی سامان کو لے کر، کھانا لے کر، ٹینٹ لے کر، ان کے لیے رہائش کا سامان لے کر، ان کے لیے لباس کپڑے لے کر، یعنی جو ضروریات ہیں، الحمدللہ پورے ملک کے اندر، اس کے طول و عرض کے اندر ہمارے تحریک منہاج القرآن کے کارکنان اپنے بھائیوں کے ساتھ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن میلاد چونکہ عید کا دن ہے، اور وہ تحریک کے کارکنان اپنے ان مجبور، بے کس اور بے بس بھائیوں کے ساتھ مل کر وہاں عید منائیں، ان کے ساتھ مل کر حضور کے میلاد کا جشن منائیں گے، اور اس پورے یعنی عالمی جشن میلاد کو مختصر کر کے ایوان اقبال کے اندر ایک تقریب ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن میلاد کی۔ یہ پیغام دیا حضور سیدی شیخ الاسلام نے، اور یہ پیغام صرف ان کا نہیں ہے بلکہ ان سے پہلے یہ پیغام ہے حضور کی رحمت کا، یہ پیغام ہے خالق کائنات کے قرآن کا، اور حاضرین محترم یہ مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا۔ آئیے ہم صرف محض، میں نے کہا رسم کے بجائے، اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور اس کائنات میں آئے کس مقصد کے لیے، بھائی بھائی بنانے کے لیے، اخوت دینے کے لیے، بھائی چارہ دینے کے لیے، دلوں سے نفرتیں مٹانے کے لیے، محبتیں پھیلانے کے لیے، اور انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت تک لے جانے کے لیے۔ یہ سارا راستہ، یہ قرآن کا راستہ بھی ہے، یہ حضور کی سیرت کا راستہ بھی ہے، اور یہی منہاج القرآن کا راستہ بھی ہے۔ خالق کائنات ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمیشہ اس قرآن کی راہ کے اوپر آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار دیگر تحریک کے جملہ فورمز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس عظیم بزم کا اہتمام کیا ہے۔ خالق کائنات ان کے ایک ایک قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی طرح تمام اہلیان علاقہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور علماء کو، مشائخ کو، مہمانان گرامی کو جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔